مسجد حنانہ۔ السلام علیکم زائرین حسینی یا علی علیہ السلام مدد۔ ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مسجد حنانہ، اور ابھی مسجد یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مسجد حنانہ، اور یہ وہ مینار ہے، شاید آپ کو میں دکھا پاؤں یہ مینار۔ تو ابھی اس سب کے بارے میں مولانا رجب علی صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں، وہ پوری ڈیٹیلس اور جانکاری سب یہاں سے دیں گے، تو انشاءاللہ آپ ساتھ جڑے رہیں اور مسجد حنانہ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ زائر حسینی اس وقت ہادی ٹور بحمداللہ موجود ہے مسجد حنانہ میں، جس مسجد کی بڑی فضیلت ہے، جس مسجد کے بڑے فضائل اور کرامات ہیں۔ یہاں پر تمام زائرین آتے ہیں اور اپنی عبادات کو انجام دیتے ہیں بحمداللہ۔ ہادی ٹور ہر ایک مقام کی زیارت بحسن و خوبی اور علماء کی نگرانی میں کراتا رہتا ہے، اور آج ہادی ٹور آیا ہوا ہے مسجد حنانہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ زائرین کرام، الحمدللہ ہمارا کاروان ہادی ٹور اس وقت مسجد حنانہ میں موجود ہے ہم لوگ، اور تمام زائرین سفر عشق و معرفت کو طے کرتے ہوئے اس وقت ہمارا آج کا جو شیڈول ہے اور ہمارا جو عبادت کا اور زیارت کا جو آغاز ہو رہا ہے مسجد حنانہ سے۔ مسجد حنانہ ہمارے ساتھ بہت سارے علماء اور جید عالم دین جناب نیر صاحب، زہیر خین صاحب، رفعت صاحب اور دیگر بزرگان تشریف فرما ہیں، ان سب کے بیانات سے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ۔ مسجد حنانہ کے بارے میں عرض یہ کیا جاتا ہے کہ مسجد حنانہ وہ مسجد ہے کہ جس کی سنگ بنیاد مولا کائنات علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جب مولا جنگ صفین سے واپس پلٹے تو صحابہ کرام نے کہا مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کو تعمیر کیا جائے، تو مولا نے ان کی خواہش کی بنا پر اس مسجد کی تعمیر کرائی، اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور یہ مسجد ہے جہاں پر مولا کائنات علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھی، یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ اور امام نے اس مسجد کے بارے میں بھی تاکید فرمائی ہے کہ یہاں پر آئیں اور 2 رکعت نماز یہاں پر پڑھیں، اور بعض جگہ پر 4 رکعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے، کوئی خاص مسجد ہے جس کی طرف امام معصوم علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر فضیلت اور کیا ہے، کیا دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مسجد کو مسجد حنانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حنانہ کے معنی ہوتے ہیں حنین، حنین کہتے ہیں جھکنے کو، گرنے کو، خم ہونے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، گریے کے معنی میں بھی اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب اونٹنی کا بچہ جو ہے گریا کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے حنین کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس مسجد نے گریا فرمایا ہے، خم ہوئی ہے، جھکی ہے۔ کب کہا کہ جب مولا علی علیہ السلام کا انتقال ہوا، مولا درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور مولا کا جنازہ کوفے سے نجف لایا جا رہا تھا۔ اسی راستے سے مولا کا جب جنازہ گزرا تو مسجد کی دیواریں خم ہو گئی، مسجد کا مینار مولا کے جنازے کے احترام میں خم ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا، کائنات کی ہر شے کا امام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل حرم کو اسیر کیا گیا نا کربلا میں، اور سب سے پہلے کہاں لایا گیا؟ کربلا کو میں سب 72 شہداء کے سروں کو نوک نیزے پر بلند کیا گیا، اور اہل حرم کو ہاتھوں کو پسے گردن باندھ کر بیویوں کو کوفہ لایا گیا۔ تو سب سے پہلے جب کوفے سے پہلے اس جگہ پر اس مسجد میں اہل حرم کو ٹھہرایا گیا، اور اب یہ آپ اندر جائیں گے تو ایک مقام بنا ہوا ہے جہاں پر سر امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا۔ ابھی آپ زیارت کریں گے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا۔ جب رات گزر گئی نا، بڑی دیر ہو گئی، جناب زینب آگے بڑھی اور کہا بیٹا سید سجاد یہ بتاؤ بڑی دیر ہو گئی، ہمیں آگے کیوں نہیں لے جایا جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھپھی اماں بازار کو سجایا جا رہا ہے، دربار سجایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسی دربار کا نام سنا، عجب نہیں، جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد زینب دربار میں نہ جائے گی، اس لیے کہ میں نے اپنی اماں فاطمہ کا حال دیکھا ہے، اور جب وہ دربار میں گئی تھی تو اس کے بال سیاہ تھے، لیکن جب دربار سے واپس آئی تو بال سفید ہو چکے تھے۔ جب میری ماں فاطمہ زیر دربار میں گئی تھی تو اپنے قدموں پر چل کر گئی تھی، لیکن جب دربار سے واپس آئی تو حسن حسین کا سہارا لے کر واپس آئی۔ ایک مرتبہ سر حسین کو دیکھا، آنکھیں اشکبار ہے، بہن زینب تمہیں دربار میں جانا ہوگا۔ ارے زینب نے کس طرح بازار کوفہ میں قدم رکھا، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی جلتا
ہوا پانی، زینب کبھی ام کلثوم، کبھی اما فضا کا سہارا لیتے ہوئے۔ ناظرین، آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ جو مقام نظر آ رہا ہے، اس کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر امام حسین کے سر اقدس کو رکھا گیا۔ اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا ایک پادری تھا جس نے اس وقت کے منظر کشی کرنے کے لیے امام کے سر کی تصویر بنائی تھی۔ اگرچہ امام کو کوئی تصویر میں قید نہیں کر سکتا، واللہ عالم بالصواب، بہرحال کہا یہی جاتا ہے کہ یہ تصویر اس وقت کے ایک پادری نے بنائی تھی تاکہ منظر کشی کر سکے۔ اسی مقام پر امام حسین کے سر کو رکھا گیا۔ یہ مسجد حنانہ ہے۔ حنانہ کے معنی ہی گریہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ اس مسجد نے اس وقت بھی گریہ کیا جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی، اور اس وقت بھی گریہ کیا کہ جس وقت امام حسین کو بے خطا زمین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔